السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا سواگت ہے ایف ایس ایس پلیٹ فارم میں۔ میں خادم محمد تبریز عالم۔ آج پوری دنیا ایک ہی جگہ پر نظر ٹکائی ہوئی ہے کہ بھارت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، بھارت کی یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے ایک چیز تو اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دیش سمویدھان سے چلے گا، یہ دیش قانون سے چلے گا، یہ دیش میں دنگا اور مذہبی نام سے لڑائیاں نہیں ہوگی۔ یہ دیش واسیوں نے ایک میسج دے دیا ہے۔ پھر بھی چاہے کرسی میں کوئی بھی بیٹھے، بھارت کی سب سے بڑی کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، لیکن ایک قبضے میں تو آ گئے۔ جس طرح لوگ جس قدر تکبر اور غرور کے ساتھ ایک الگ دبدبہ بنائے ہوئے یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھیا، جو بھی کرو 400 کے پار ہم جائیں گے اور جو دل کرے گا کریں گے، تو بھارت والوں نے ایک میسج دے دیا ہے۔ کیونکہ صرف اس میں قوم مسلم کے ووٹ وائلنس نہیں ہے، صرف اس میں اگر مسلمانی ووٹ کیے ہوتے اتنا سیٹ حاصل کرنا یہ اتنا پوسیبل نہیں تھا۔ اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ چند لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دیش میں دنگا ہو، دیش میں مذہبی چیزوں کو لے کر کے وید بھاؤ بنا رہے۔ لیکن یہ زیادہ تر لوگوں نے یہ میسج دے دیا ہے کہ دیکھو ہم اس کیٹیگری کے نہیں ہیں، یہ بھارت دیش سب کا ہے، یہاں پر سب کا ادھیکار ہے۔ اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ جن جن لیڈروں نے اپنا ایک الگ چاہت اور دبدبا کے ساتھ اترا تھا، کوئی کسی ہجرے کو ہرا کر کے فتح کیا ہے، کوئی کسی للکارنے والوں کو جو للکارتا پھرتا تھا وہ اس نے اس کو ہرا کر کے اپنے تخت کو حاصل کیا ہے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ بہرحال دوستو، میں اس تعلق سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں اتنا ان لوگوں سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے اس الیکشن میں، جس نے اس چیزوں میں توجہ دی اور ان کو خوب قریب سے دیکھا، یقین ہے اور یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے، لیکن ساتھ میں ان لوگوں سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دیش کو بچانے کے لیے تم نے راتوں دن محنت کی ہے، جس دیش کو بچانے کے لیے آپ نے راتوں دن محنت کیا، کیا آپ اس چیز کو بتلا سکتے ہیں کہ جس محنت کے ساتھ آپ نے دیش کو بچانے کے لیے قدم اٹھایا، کبھی آپ نے اپنے حشر کو بھی، اپنے آخرت کو بنانے کے لیے بھی کبھی محنت کیا ہو؟ جن لوگوں کی آنکھ صبح 5 بجے نہیں کھل پاتی ہے، آج وہ اس الیکشن کے دور پر رات بھر جگے رہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، محنت ضروری ہے، لیکن اس محنت کے ساتھ ساتھ آپ کو آخرت بھی بھولنا نہیں ہے کہ جس آخرت کے لیے آپ نے اس دنیا فانی میں آپ کا وجود ہوا، اس دنیا میں آپ تشریف آئے، اسی لیے کہ آخرت کی تیاری یہیں سے کرو۔ آخرت تو بنی ہوئی تھی، اللہ نے چاہتا تو سب کو وہی اٹھا کے ڈال دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے دوستو۔ یہ میسج مل گیا ہے، اسلام نے یہ بتلا دیا ہے جو دیکھو یہ دنیا ایگزام گاہ ہے بھیا، یہاں پہ آپ کو تو اپنا ٹیسٹ دینا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ اگر چاہتا تو کسی کو کوئی یہ دنیا بنانے کی کوئی ضرورت نہ پڑتی، یا نہیں بناتے اور سیدھے چاہتے تو سب کو جنت میں ڈال دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کہ سن، ہم نے بنایا ضرور ہے، لیکن فرمان اور نافرمان کو بھی تو پہچاننا ہے۔ جس نے ہر کاموں میں لبیک کہا ہے پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے، کیا وہ آخرت کو بھی یاد رکھ رہا ہے یا نہیں؟ اس دنیا میں جانے کے بعد ہم سب نے تو کہا ہے کہ جی ہم سب اللہ کے ہر باتوں پہ لبیک کہا ہے، لیکن ان باتوں پہ عمل نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے
کہ ہم ان چیزوں کو بھی خیال رکھیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے لیکن وہ اکڑ تو ٹوٹ گیا، یہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بنائیں، اپنی زندگی کو سمجھیے، ایجوکیشن میں زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن پراپت کیجیے، تبھی آپ یہاں بھی سمجھ پائیں گے کہ دنیا کیسی ہے، آخرت کو بھی سمجھ پائیں گے کہ آخرت بنی کس لیے ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایجوکیشن کا سمجھنا بہت ضروری ہے، ایجوکیشن کو اپنے اندر لانا، اس کو پراپت کرنا، یہ دونوں جگہوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی چاہے کہ ایجوکیشن چھوڑ کر کے دنیا حاصل کر لیں یا آخرت حاصل کر لیں، وہ تو بہت مشکل سے کر سکتا ہے، لیکن جو پڑھ لکھ کر کے کرے گا اس میں جو ذائقہ، جو مزہ آئے گا، وہ بغیر پڑھے لکھے، بغیر ایجوکیشن مائنڈ کے لوگ اس چیز کو اتنا آسانی سے نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں، میں بھی دیکھا ہوں بھیا، کہ بہت ایسے لوگ ہیں پڑھے کچھ نہیں لیکن بہت شہرت ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ پڑھا کبھی مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا، مدارس اسلامیہ کو نہیں دیکھا، لیکن آج ولی ہے۔ کوئی بہت ایسے لوگوں کو دیکھا جو اللہ کے قرب میں ہے، جو کبھی مدارس اسلامیہ کو نہیں دیکھا۔ تو یہ عطائی چیز الگ ہوتی ہے، لیکن ہر چیز میں جب جس قوم کا آغاز اقرا سے ہو اور جس قوم کو ایجوکیشن علم فرض قرار دیا گیا ہو، تو سب سے پہلے فرض ہے نماز، فرض ہے یہ ہے، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ علم بھی فرض ہے۔ پہلے علم کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہے، نماز کے ساتھ ساتھ علم بھی ہے، دونوں چاہیے دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے۔ اسی لیے آپ ہمیشہ اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اور نیک چیزوں میں گزارنے کے لیے اپنا وقت کو نکالیں۔ ابھی کبھی سوچ کر کے دیکھیں، جس مائنڈ کو لے کر کے آپ زندگی گزار رہے ہیں کیا خطرناک آنے والا وقت ہوگا، اسی لیے بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ سب ضرور سپورٹ کریں گے، اور جو پہلی بار اس پلیٹ فارم کو دیکھ رہے ہیں، FSS پلیٹ فارم کو، وہ سبسکرائب ضرور کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ جو اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں FSS پلیٹ فارم محمد تبریز کے نام سے، تو اس کو بھی لائک شیئر کمنٹ کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، تاکہ اس چیزوں کو آسانی سے لوگ سمجھ سکے اور اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ